सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक। चूँकि आज शब कद्र है तो 2-4 मिनट कुछ उस पर भी गुफ्तगू हो जाए ताकि हमारे अंदर एक शौक पैदा हो जाए कि आज की पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में सर्फ करें। शब कद्र हुजूर अलैहिस्सलाम की चाहत पर अल्लाह ने अता फरमाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अफसरदगी थी कि अल्लाह ने दूसरे अंबिया की उम्मत को इतनी उम्रें अता की, कोई 1200 साल का हुआ, कोई 1000 साल का हुआ, कोई 500 साल का हुआ, मेरी उम्मत की उम्र कम है। तो अल्लाह ने महबूब की अफसरदगी देख करके जिब्रील को भेजा और इरशाद फरमाया, हबीब तुम अफसरदा न होना, अगर हमने उनको 1200 साल की 500 साल की उम्र दी है तो आप इस पे अफसरदा क्यों है। अर्ज की मौला वो 1200 साल की इबादत लाएंगे और मेरी उम्मत 60-70 साल की इबादत लाएगी तो दोनों बराबर कैसे होगी, मेरी उम्मत पीछे होगी और वो अमल के मैदान में आगे होंगे। इरशाद हुआ, हबीब उनको उम्र लंबी दी है, तुझे वक्त लंबा देंगे। वो इस तरह से कि तेरी उम्मत को माह रमजान में एक रात अता करेंगे जो शब कदर होगी, और उस रात जो इबादत करेगा उसको 80 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता करेंगे। यानी वो रात 1000 महीने से अफजल होगी। खैरुम मिन अल्फी शहर, वो 1000 महीनों से अफजल होगी। तो अब क्या होगा, अगर वो 1200 साल की नेकियां लाएंगे तो वो 1200 साल के गुना भी तो साथ में लाएंगे, लेकिन प्यारे तेरी उम्मत आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके गुना तो 60-70 साल के होंगे और नेकियां हजारों साल की होगी। क्यों? इसलिए कि अगर एक इंसान को हर साल 10 साल भी मुसलसल लैलतुल कद्र मिल जाए तो उसकी नेकियां कितनी हो गई। 1000 महीनों से बेहतर तो एक ही रात है। तो अब अगर उसको 10-15 रातें किस्मत से मिल जाए और वो खुशनसीब जिसको 60-70 मरतबा ये रात मिल जाए, फिर उसकी शान क्या होगी। तो इसलिए इस रात की बड़ी बरकत है। और एक मरतबा सहाबे किराम गुफ्तगू कर रहे थे कि शबे कदर कब है, तो चूंकि हदीस है कभी 21 को होती है, कभी 23 को होती है, कभी 25 को होती है, कभी 27 को होती है, कभी 29 को। ढूंढने का हुक्म दिया गया है, ढूंढने का हुक्म दिया गया है। लेकिन जब सब अपने अपने अक़वाल पेश कर रहे थे तो हिब्रुल उम्मा सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी मौजूद थे। आप चुप थे, खामोश थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो सैयदना फारूक आजम कहते थे कि जिस महफिल में अब्दुल्ला इब्न अब्बास हों फिर उन्हीं को हक पहुंचता है कि वही फतवा दिया करें, वही बात किया करें। सब बोलते आपको हक है, आप क्यों नहीं बोलते, आप बोलिए, आपके बोलने पे कोई पाबंदी नहीं, आप बोलिए। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, अगर मुझसे पूछते हो तो बात यह है कि पूरी कायनात सात पे घूम रही है। पूरी, ये कौन कह रहा है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। क्या कहते हैं? पूरी कायनात 7 पर घूम रही है। कैसे? 7 आसमान बनाए अल्लाह ने, 7 जमीन बनाई, 7 दिन बनाए। इसी तरह जब शैतान को कंकरियां मारी जाती है हज में तो वो भी कितनी है? 7 है। इसी तरह इंसान को जितने रंगों से पैदा किया गया उसमें मिलावट भी 7 है। इसी तरीके से जिन आज़ा पर सजदा किया जाता है उनकी तादाद भी 7 है। इस तरीके से 7 गिनाएं, समुंदरों की तादाद भी 7 है। तो फरमाया कि मेरा विजदान ये कहता है कि शबे कदर भी 7वीं रात में, शबे कदर भी रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की 7वीं रात में, मतलब कब है? 27वीं तारीख को। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का कौल भी यही है कि शबे कदर हर साल कब होती है? 27वीं तारीख को। और शबे कद्र में जो हिया है ना, हिया, ये 27वां कलमा है। हिया मतलब ये,
اس میں ہیا مطلب شب قدر کے حوالے سے کہا گا ہیا حتی مطلع الفجر، کہ اس مبارک رات میں فجر تک کیا ہوتا ہے؟ سلامتی نازل ہوتی ہے، صبح تک۔ تو یہ جو ہیا ہے نا، ہیا، یہ ہیا 27واں کلمہ ہے، تو پتا چلا کہ وہ ہیا بتا رہا ہے کہ 27ویں ہی کو شب قدر ہوتی ہے۔ تو پھر یہ 21، 23، 25، 27، 29 کا یہ جو قول ہے، اس میں بزرگوں نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ بندہ شب قدر کی لالچ میں ہر رات عبادت کرتا رہے، تاکہ عبادت کا معیار بڑھ جائے۔ اگر بتا دیا جاتا کہ 27 ہی کو یقینی ہے، تو پھر بندہ صرف 27ویں کو عبادت کرتا، 21ویں کو کیوں کرتا، 23ویں کو کیوں کرتا، 25 کو کیوں کرتا، 29 کو کیوں کرتا؟ تو جو حدیثیں ہیں وہ بالکل حق ہیں کہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، کسی ایک رات میں گھومتی رہتی ہے، لیکن اکثر بزرگوں کا قول یہ ہے کہ شب قدر اکثر 27ویں کو ہوتی ہے، اور آج الحمدللہ 27ویں شب ہے، اور آج اللہ کی عطا سے شب قدر ہے۔ ہم یہی امید ہے، اور حدیث بھی ہے کہ اللہ سے بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی عطا کرتا ہے۔ تو جس رات آپ دل کی گہرائیوں سے شب قدر سمجھ کر عبادت کریں، بس وہی رات ہمارے لیے شب قدر ہے۔ شب قدر میں دعائیں مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور ہر طاق راتوں میں عبادت کرنا چاہیے، لیکن شب قدر جو 27ویں شب ہے اس میں زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات جبریل امین فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 4 جھنڈے ہوتے ہیں، وہ 4 جھنڈے لے کر کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ 4 جھنڈے لے کر کے آتے ہیں، اور وہ بستیوں میں گھومتے ہیں اور ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو لوگ اس وقت عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ سونے والوں سے نہیں ملتے، کھیلنے کودنے والوں سے نہیں ملتے، بھنکس بازی کرنے والوں سے نہیں ملتے۔ کن سے ملتے ہیں؟ جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس رات، اور ان سے وہ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر جب وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جبریل امین اور جو دوسرے فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں گئے تھے، امت محمدیہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو اس وقت وہ فرشتے پوچھتے ہیں تم نے کس حالت میں امت محمدیہ کو پایا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں رکوع میں پایا، سجود میں پایا، تسبیح میں پایا، اللہ کی حمد کرتے ہوئے پایا، ان کو اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہوئے پایا، وہ اوصاف بیان کرتے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے پایا، ہم نے دعائیں کرتے ہوئے انہیں پایا۔ اس طرح کی وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، اور پھر کیا بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو نیک لوگ تھے امت محمدیہ کے، اللہ نے ان سب کو بخش دیا، اور جب نیکوں کو بخش دیا، عبادت کرنے والوں کو بخش دیا، تو اللہ نے عبادت کرنے والوں کے طفیل میں گنہگاروں کو بھی بخش دیا۔ یعنی سب کی بخشش ہو گئی، سب کی نجات ہو گئی۔ سونے والے کس کے صدقے بخشے گئے؟ عبادت کرنے والوں کے صدقے بخشے گئے۔ تسبیح نہ کرنے والے کس کے صدقے بخشے گئے؟ تسبیح کرنے والوں کے صدقے بخشے گئے۔ لیکن وہ بخش تو دیے گئے، مگر فرشتوں سے ملاقات کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ ان کو جو لوگ عبادتوں میں مصروف رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو بار بار شب قدر عطا فرمائے۔ لیکن زندگی کا کیا بھروسہ، زندگانی کا کیا بھروسہ؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں زندگی کو؟ پتہ نہیں آئندہ سال شب قدر ملے نہ ملے، اس لیے آج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کیجئے، درود شریف پڑھیے، تسبیح پڑھیے، استغفار پڑھیے، کلمہ شریف پڑھیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب خوب دعائیں کیجئے، تاکہ اس کی برکتیں آپ کو، ہم سب کو نصیب ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب آج کی پوری رات دعا میں گزاریں گے، عبادتوں میں گزاریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کی اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے خوب مانگو، خوب مانگو۔ آج ملنے کی رات ہے، آج کی رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ آپ کو، ہم سب کو ضرور نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے مانگیے اللہ آج کی رات ہم سب کی بری تقدیروں کو بھلی کر دے، اللہ آج کی رات ہمارے سوئے ہوئے مقدروں کو بیدار کر دے، اللہ آج
آج کی رات ہماری تمام جائز مرادیں پوری کر دے. اور اللہ آج کی رات اللہ سے خاص دعا یہ ہے کہ مولا ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے پسند ہو, ہمیں ایسا بنا دے جو تیرے رسول کو پسند ہو, ہماری زندگی ایسی بنا دے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند ہو, اور ہماری موت ایسی ہو مولا کہ جب تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو, تو کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں عزت اور شہادت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب فرما, تیرے محبوب کے حرم میں نصیب فرما, اور 2 گز زمین تیرے محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے عطا فرما. آج کی رات انشاءاللہ ہر طاق راتوں میں اسی مسجد میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور آج کی رات بھی انشاءاللہ یہ اہتمام ہوگا. ٹائم کیا ہوگا؟ کوئی ذمہ دار یہاں موجود ہے؟ جی اچھا, روز آنا شاید 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہے, تو شاید آج بھی یہ ٹائم ہو. جو بھی آپ اپنے جی آج 1 بجے کا ٹائم ہے. اچھا, آج 1 بجے کا ٹائم ہے. آپ سے گزارش ہے اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ قیام اللیل کے لیے ضرور تشریف لائیں اور اپنی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کا شرف حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائیں, سب کی بخشش فرمائیں. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا تھا ایک دعا بتا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا آج رات کثرت سے پڑھے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہمارے مرحومین کو معاف فرمائے. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم و ابنہ الکریم الغوث الاعظم الجیلانی اجمعین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا